السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 4 کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان ہے عظیم سپہ سالار، اور ہم نے اس عظیم سپہ سالار کے بارے میں پڑھا تھا۔ جی، کن صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے؟ جی، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ یعنی ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابہ کرام میں سے ہیں۔ انہوں نے ایران کو فتح بھی کیا اور بڑی ہی بہادری اور استقلال کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی تھی۔ اور کون سی جنگ تھی وہ؟ جی، جنگ قادسیہ۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ مختصر سوالات کے جوابات کریں گے اور تفصیلی سوالات کے جوابات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے مدرجہ سوالات کے مختصر جواب دیں، جس میں سوال نمبر 1 ہے غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کیا کہا؟ نمبر 2، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کب کون سی تلوار پسند آئی؟ کیا وہ تلوار انہیں ملی؟ سوال نمبر 3 ہے سعید بن العاص کو کب کس نے قتل کیا؟ سوال نمبر 4 ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں کب اور کیوں ڈالا؟ آگے سوال ہے سعد کس آب دوست کا نام ہے، اسے یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ اور آگے ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کب اور کہاں وفات پائی؟ ٹھیک ہے، تو اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم کاپی پہ کریں گے۔ تو سوالات کے مختصر جواب دیں۔ جیسے سوال نمبر 1 ہے غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ سعد خوب تیر برساؤ، میرے ماں اور باپ تم پر قربان ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے سوال نمبر 2، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کب کون سی تلوار پسند آئی؟ کیا وہ تلوار انہیں ملی؟ حضرت سعد کو غزوہ بدر میں ذوالقطیفہ نامی تلوار پسند آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس تلوار کو لیے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ چونکہ اس وقت تک مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اسے جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے دی، اس طرح تلوار انہیں ملی۔ آگے سوال نمبر 3 ہے سعید بن العاص کو کب اور کس نے قتل کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سعید بن العاص کو غزوہ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت سعد نے اپنا گھوڑا دریا میں کب اور کیوں ڈالا؟ تو جواب ہے مدائن سے پہلے جو آخری شہر لشکر اسلام نے فتح کیا وہ بحر شیر کا تھا۔ بحر شیر اور دارالحکومت مدائن کے درمیان صرف دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے دریا پر جہاں جہاں پل تھے سب کو توڑ کر بیکار کر دیا تھا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اولو العزمی کے آگے دنیا کی کوئی چیز حائل نہ ہو سکی اور انہوں نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جو سوال ہے سعد کس آبدوز کا نام ہے، اسے یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو پاک بحریہ نے ملکی وسائل سے تیار ہونے والی پہلی آبدوز کو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے منسوب کر کے اس کا نام سعد رکھا ہے۔ اگلا جو سوال ہے اس دیکھیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کب اور کہاں وفات پائی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سن 55 ہجری میں مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں وفات پائی۔ اس طرح جو آپ کے مختصر سوالات کے جوابات ہیں وہ مکمل ہوئے۔ مدرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ بخاری شریف میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے منسوب واقعہ تحریر کریں، اور دوسرا سوال ہے فتح مدائن کا واقعہ تحریر کریں۔ اس میں ہم جو ہے وہ کتاب پہ ہی جو ہے وہ نشان لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو پہلا آپ کا تفصیلی جو سوال ہے اس کا جواب جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ مکہ مکرمہ میں موجودگی کے دوران بھی بیمار ہو گئے۔ بیماری اتنی زیادہ بڑی کہ بچنے کی امید باقی نہ رہی۔ اب انہیں 2 باتوں کی فکر لاحق ہوئی۔ پہلی تو یہ کہ ان کی اولاد میں
اس وقت تک ایک صاحبزادی کے سوا کوئی وارث نہ تھا اور جائیداد خاصی تھی۔ انہیں فکر تھی کہ جائیداد کا کیا بنے گا، اور دوسری فکر یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، اور اب مکہ مکرمہ میں موت آنے کی صورت میں انہیں یہ پریشانی تھی کہ اگر میں یہاں فوت ہو گیا اور یہیں دفن ہو گیا تو میری ہجرت کا کیا بنے گا، کیا میری ہجرت منسوخ اور باطل تو نہیں ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے خیمے میں تشریف لائے تو سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کی، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ میرا مرض اس حد تک پہنچ گیا ہے اور میرے پاس مال ہے جس کی وارث صرف میری ایک لڑکی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال ہیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آدھا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ کیا 1/3 کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/2 بھی بہت ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اگر اس سے اللہ کی رضا مقصود رہی تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی تمہیں ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کی وجہ سے کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں نہیں جا سکوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہیں جا سکے تب بھی اگر تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی عمل کرو گے تو تمہارا درجہ اللہ کے یہاں اور بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے اور تم میں سے کچھ لوگوں مسلمانوں کو نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں اسلام کے دشمنوں کو نقصان پہنچے گا۔ اے اللہ، میرے ساتھیوں کی ہجرت کو کامل فرما اور انہیں پیچھے نہ ہٹا۔ اس طرح جو ہے یہ آپ کا پہلے سوال کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہوا۔ آپ یہاں پہ نشان لگا سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا جو ہے فتح مدائن کا واقعہ تحریر کریں گے، جو دوسرا لانگ کویسچن ہے اس کا جواب کچھ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ایران کی فتح کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے کئی ماہ کی طویل لڑائی کے بعد عراق کو بھی فتح کیا۔ اس وقت عراق کا دارالحکومت مدائن تھا۔ اسلامی فوج کو یہاں تک پہنچنے میں کئی ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ مدائن سے پہلے جو آخری شہر لشکر اسلام نے فتح کیا وہ بحیرہ شیر کا تھا، جسے 2 ماہ کے محاصرے کے بعد فتح کیا جا سکا۔ بحیرہ شیر اور دارالحکومت مدائن کے درمیان صرف دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے دریا پر جہاں جہاں پل تھے سب کو توڑ کر بیکار کر دیا تھا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اولو العزمی کے آگے دنیا کی کوئی چیز حائل نہ ہو سکی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو مخاطب کیا اور کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، آؤ اس کو بھی تیر جائیں تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اپنے سپہ سالار کی جاں بازی دیکھ کر تمام فوج نے بھی جوش کے ساتھ گھوڑے ڈال دیے اور باہم باتیں کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ ایرانی اس عجیب و غریب جوش و استقلال کا منظر دیکھ کر دیو آگے کہتے ہوئے بھاگ گئے، تاہم ان کا سپہ سالار تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور دریا سے نکلنے پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مقابل آیا، لیکن مسلمانوں نے ان کو جلد ہی شکست دے دی اور مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ شاہ ایران یزگرد پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ تمام مال و اسباب موجود تھا جو دارالحکومت مدینہ روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ سوال جو ہے وہ دوسرا بھی آپ کا مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور ان واقعات کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے آپ جو ہے پڑھائی کا لیکچر ضرور سنیے گا۔ مجھے دیں اجازت، خیال رکھیے گا اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔